الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ یہ معراج نبی کا پہلا حصہ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سیڑھی لائی گئی، پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر، ساتوں آسمان پر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، جبریل امین فرماتے ہیں اگر میں ایک بال کے برابر آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گی۔ وہاں تک کا دوسرا سفر سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں رف لائی گئی جس پر رسول پاک تشریف فرما ہوئے، اور اللہ کے محبوب رب کے قریب پہنچے، رب کے سامنے پہنچے۔ کتنا قرب ملا، کتنی محبت ملی۔ رسول پاک فرماتے رب نے مجھے کہا میرے رسول میرے قریب، میں اللہ کے قریب ہوا۔ رب نے پھر فرمایا میرے رسول میرے اور قریب ہو، میں اپنے رب کے اور قریب ہوا۔ دو ذاتیں محبت کریں، مصافحہ کر کے جی نہیں بھرتا، گلے لگانے کو دل کرتا ہے، جب گلے لگا دیتے ہیں پھر بیچنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارے قریب کرنے کے وسیلے ہیں، اور پھر اور قریب ہو جائے پھر کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوتے، کپڑے پھاڑ دینے کو دل کرتا ہے۔ وہ رسول پاک کی ذات گرامی، اللہ کے محبوب رب کہتا ہے میرے نبی قریب آ۔ نبی پاک فرماتے میں رب کے قریب ہوا، رب نے فرمایا میرے رسول میرے اور قریب آ، میں نبی پاک کے اور قریب ہوا۔ رسول پاک فرماتے رب نے پھر کہا میرے رسول میرے قریب آ، میں اور اللہ کے قریب ہوا، پھر رب میرے قریب ہوا۔ رسول پاک اپنی طاقت جو اللہ نے دی سی، رسول پاک کی اپنی طاقت جو اللہ نے دی تھی، اس طاقت سے اللہ کے قریب ہوئے، پھر رب اپنی طاقت سے رسول پاک کے قریب ہوئے۔
یہ قرب نہ تیرے سمجھنے کا ہے نہ میرے سمجھنے کا ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ خدا کی قسم، آنکھوں سے پیار سے دیکھنا، آنکھوں کو قریب کرنا، آنکھوں پہ مل دینا، یہ قرب کی باتیں ہیں، لیکن جب میرے محبوب کی بات آئی تو رب نے کہا میرے رسول آپ تو میری آنکھوں کے اندر بستے ہیں۔ شب معراج علماء کرام بیان کرتے ہیں، ابھی آپ نے سن لیا، ایک ایک بات کو اس لیے سننا ہے کہ اس واقعے میں نبی پاک نے عطا کیا کیا ہے۔ اللہ نے خود کہا جبریل امین میرے رسول کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے۔ ابھی سنا آپ نے، جبریل امین کے ہونٹ کافور سے اللہ نے بنائے، کافور جہاں لگتا ہے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے محبوب کو نیند سے جگائیں، عرض کی یا اللہ تو نے حکم دیا تیرے محبوب کو لے آؤں، تیرا محبوب نیند میں ہے، جگانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ رب نے کہا اے جبریل امین اپنے ہونٹ میرے نبی کے پیر کے تلووں پہ رکھ، وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے، آنکھیں کھول دیں گے، پھر تو میرا پیغام دے دے۔ جیسے ہی تلوے چومے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے جنہیں دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، کھولی۔ جبریل امین نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ خدا کی قسم میرے محبوب نے اپنے امتیوں کو یہ راہ دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کس طرح ہوتے، رب کے قریب کیسے ہوتے، رب کی معرفت کیسے پاتے۔ ان رستوں کو رسول پاک کھول کے گئے۔ اللہ کا پیغام دیا، سینہ اطہر شق صدر، سینہ اطہر چیر کر قلب نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، دھو کر سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر اس قلب کو پھر سینہ اطہر میں رکھا گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں ہم نے معراج کے واقعے سے یہ معلوم چلا کہ دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، اس کی خرابیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی تو یہ کام کر گئے، ہم بیٹھے بیٹھے واقعہ بیان کر کر کے نعرے مار کے چلے گئے۔ پھر مقام ابراہیم پر رسول پاک نے نماز پڑھی۔ نبی پاک کے امتی کو پتہ ہونا چاہیے، خوشی ہو تو نماز پڑھ، غم ہو تو نماز پڑھ، یہی تو معراج ہے۔ تو اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے ٹیک دے، اپنے آپ کو خاک میں ملا دے، نماز پڑھ کے سواری ہے براق، اور رسول پاک فرماتے جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا ایک قدم پہنچنا تھا۔ چلے اللہ سے ملاقات کی، رستے میں جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریے۔ میں اترا، وہ سرسبز و شاداب وادی تھی،
کہا یہاں نفل پڑھیے. نبی پاک نے پھر نماز پڑھی. یہ مدینہ منورہ تھا. جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ اہل مکہ آپ کو مکہ معظمہ سے نکالیں گے, آپ کا یہ ہجرت کا مقام ہے. پھر وہاں سے سوار ہوئے, آگے چلے, ایک مقام پر رک گئے. یا رسول اللہ براق سے اتریے, اللہ کی نماز پڑھیے. نبی پاک نے وہاں بھی نماز پڑھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. آقا فرماتے میں پھر سوار ہوا, آگے گئے, سوار کو روکا گیا, مجھے اتارا گیا. یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے. میں نے نماز پڑھی. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. کیا معلوم چلا؟ جہاں خدا کے نبی, جہاں اللہ کے رسول, جہاں خدا کے ولی پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ متبرک, جہاں قدم رکھتے ہیں متبرک, جہاں تو اللہ کی نعمت ملتی ہے متبرک, وہاں اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے. آپ فرماتے میں بیت المقدس پہنچا تو انبیاء کرام پہلی انتظار میں تھے. نماز کا انتظار سمجھیں, کس چیز کا انتظار؟ نماز کا انتظار. ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. جبریل امین آگے بڑھے, رسول پاک کا دست مبارک پکڑا, عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور نہیں, ان کے امام تو آپ ہیں. آگے بڑھا کر مصلی پہ کھڑا کیا. رسول پاک نے ان کو نماز پڑھائی. ہماری آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ نہیں کھلتی. غفلت کی انتہا نہیں ہے. بندہ اللہ کا ہو, اللہ کی پکار ہو, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, بندہ سویا رہے. اللہ کی قسم یہ بندگی نہیں ہے, یہ بندہ نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا یہ معجزہ بیان کیا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یہاں بھی فرمایا میرا بندہ, سیر کرائی. میں نے اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت الاقدس کی طرف, میرے بھائی میرے بیٹے جان لو کہ بندے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے, غلام سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے, یہ سب سے بڑا رتبہ ہے. اور ملتا کیسے ہے؟ نماز سے. پہلے آسمان کا ہے, یہ جا کے جبریل امین دروازہ کھٹکھٹائیں, پوچھے کون؟ کہا میں جبریل ہوں. کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں اللہ نے بلایا ہے. در کھلا, استقبال کرنے والے آدم علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے ہیں بیت الاقدس میں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہنچتے, استقبال کرنے والے آدم علیہ السلام بابا جان پہلے سے موجود ہیں. ساتوں آسمان کی سیر کرتے کرتے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر ایک بال کے برابر میں آگے بڑھا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. رف رف آئی. رسول پاک فرماتے ہیں اس مقام پر مجھے صدیق اکبر کی آواز کے مشابہ آواز ہے.
کیا کیا تھا صدیق اکبر نے؟ اتنی رفت اتنی بڑی معراج، جہاں جبریل امین فرماتے میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں صدیق اکبر کی آواز آتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ یا اللہ، میری امت، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ماں بہت پیار کرتی ہے، یہ پیار ماں نہیں کر سکتی، ابو بہت پیار کرتے ہیں، یہ پیار اور کوئی نہیں کر سکتا جو تیرے میرے پیارے رسول نے اپنی امت سے کیا ہے۔ بے وفا نہ بن، احسان فراموش نہ بن، اس نبی کو نہ رلا، اس نبی کو تکلیف نہ دے، اگر اس رسول کو دکھ دیا خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے رحمت کے دروازوں کو بند کیا۔ بے نمازی، رسول پاک کا فرمان ہے، نماز دنیا کا اسلام کا ستون ہے، نماز اسلام کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ با جماعت نماز پڑھو۔ نبی پاک فرماتے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں امامت کے مسئلے پر کسی اور کو کھڑا کروں، ان کے گھروں میں جاؤں، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن عورتیں بچوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ معمولی ناراضگی ہے، یہ خدا کے محبوب کی معمولی ناراضگی ہے۔ پہلی تو نماز سے اتنی غفلت، دل کرتا تو پڑھتے، دل نہیں کرتا تو نکل جائے تو نکل جائے، اور پھر اتنی تکلیف ہے بندے کو باہر نکل کے مسجد میں جانے کی، گھر میں منہ پر چھینٹے مارے اور 2-4 ٹکرے ماری، نماز مکمل ہوئی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، رسول پاک کو بھی پسند نہیں ہے، جو بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑ دے۔ رسول پاک فرماتے جب یہ زمین کو دیکھتا ہے زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، اور جب آسمان کو دیکھتا ہے آسمان اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا زبور شریف، انجیل مقدس، توراۃ شریف، قرآن پاک میں جو جماعت کو ترک کرتا ہے اللہ نے لعنت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمانوں پر گیا، آسمان سے میرے منہ میں قطرہ ڈالا گیا، پھر میں نے جان لیا جو کچھ ہو چکا تھا، اور جان لیا جو کچھ ہونے والا تھا۔ مولوی لڑتے ہیں، علماء لڑتے ہیں، ایک کہتا ہے نبی پاک کو علم تھا، دوسرا کہتا ہے نبی پاک کو علم نہیں تھا، پھر یہ کہتا ہے علم تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں خبر تھی۔ اور چھوڑو بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑو، جو تمہیں کہا گیا ہے نا وہ کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو، یہ اتنے بڑی بڑی چھلانگیں نہیں لگاؤ۔ نبی پاک فرماتے شب معراج آسمانوں سے میرے منہ میں قطرہ ڈالا گیا، پھر میں نے جان لیا جو کچھ ہو چکا اور جان لیا جو ہونے والا ہے۔ اللہ سے برابری نہیں ہوتی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا اور اللہ کا اپنا علم تھا، نبی پاک کو عطا کیا، دونوں برابر کیسے ہوئے؟ ایک اللہ کی ذات پاک، اس کا اپنا ذاتی علم ہے، اور نبی پاک کو رب نے علم عطا کیا، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، مجھے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ آقا فرماتے میں گیا، میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرے شخص سے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، وہ پتھر اس کے سر میں دے مارتا ہے، اس کے سر کی گوٹیاں بکھر جاتی ہیں، وہ پتھر اٹھانے جاتا، اللہ اس کے سر کو سالم کر دیتا ہے، وہ پھر پتھر اٹھا کے اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر پھوٹ جاتا ہے، اس کے سر کی گوٹیاں بکھر جاتی ہیں، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا امتی ہے جو نماز سے غفلت کرتا تھا۔ غفلت کیا ہوتی ہے سن لو، نماز میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کا خیال نہیں، باقی ساری خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، گھر کا بھی خیال ہے، دکان کا بھی خیال ہے، نوکری کا بھی خیال ہے، بیوی کا بھی خیال ہے، بچوں کا بھی خیال ہے، دوستوں کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں، نماز کی غفلت۔ دوسرا، نماز قضا کر کے پڑھنا، نماز کی غفلت، کھڑا نماز میں ہے، کبھی داڑھی سے پھیر رہا ہے، کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کبھی منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے۔ میرے مرشد سنا صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو فوجی کو دیکھ، فوجی کو جو اپنے افیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، منہ پہ آ کے مکھی آ کے منہ پہ بیٹھ رہی ہے، مکھی ٹکرے مار رہی ہے، لیکن جرأت ہے کہ وہ ہل سکے، مکھی کو اڑا سکے۔ ایک فوجی اپنے افیسر کے سامنے جنبش نہیں کرتا، مکھی کو نہیں ہٹاتا، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ حرکتیں کیسی؟ نماز کی غفلت۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی نماز کی غفلت ہے۔ فجر کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج نکلنے کے قریب ہے، ظہر کی نماز اس وقت پڑھے جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہو، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج غروب ہونے والا ہو، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھے جب عشاء کی نماز کا آخری وقت آ جائے۔ آپ فرماتے یہ بھی نماز کی غفلت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رسول پاک کا فرمان ہے نماز کو قضا کر کے پڑھنے والا وادی غیر میں داخل کیا جائے گا، اور یہ وہ وادی ہے رسول پاک فرماتے پوری دنیا کے پہاڑ اس وادی میں ڈال دیے جائیں تو پگھل کے پانی ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں نے پوچھا میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے جو نماز میں غفلت کرتا تھا، اس کا سر پھوڑا جائے گا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر ظہر سے لے کے عصر تک سر پھوڑا جائے گا، اسی طرح سے مغرب تک پھوڑا جائے گا، پھر رات کو
اس نے نماز فجر بھی نہ پڑھی ہوگی، فجر تک اس کا سر پھوڑا جائے گا۔ یا رسول اللہ قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھی مجھے آگے لے گئے، میں نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے ساتھ بندھے ہوئے، اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، اس آگ کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل کے ناک سے کانوں سے بہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے میرے ساتھیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی، قیامت تک کے سب عذاب میں مبتلا رہے گی، اور روز قیامت اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے ایسے مردوں کو دیکھا ان کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرف سے، اور وہ شفاف، ان کے اندر سانپ ان کو ڈنگ مار رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ بار بار میں نے یہ آپ کے سامنے دہرایا ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، سود کے مابین لکھنے والا، سود کے مابین گواہ بننے والا، یہ سارے گناہ میں برابر ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے یہ گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ حرم پاک میں خانہ کعبہ میں یہ زنا کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اتنا پیسہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کہ سود کے بغیر وہ کاروبار کر سکے۔ کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ تجھے لازمی فیکٹریاں لگانی ہیں؟ کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ تجھے لازمی کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار کرنے ہی؟ کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے اپنا حکم ماننے کا کہا ہے، جس کام کا اللہ اس کے نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا وہ رکنا ہے۔ اللہ کی قسم حساب و کتاب تو اس کا ہوگا، اللہ نہیں پوچھے گا تو نے دکان کھولی تھی نہیں کھولی تھی، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کو بڑا بگدہ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حکم کی نافرمانی پر بندے کو سزا دینی ہے، ہمیں ان سزاؤں سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا مردوں عورتوں کو بہترین خوشبودار کھانے موجود ہیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر گلے سڑے جن میں سڑانت نکلتی وہ کھا بھی رہے، رو بھی رہے۔ میں نے کہا جبریل امین میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی وہ مرد ہیں جن کی اپنی بیویاں تھیں، ان کو چھوڑ کے غیر عورتوں سے بدکاری کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ عورتیں ہیں، ان کے اپنے شوہر تھے، ان کو چھوڑ کر یہ غیر مردوں سے بدکاری کراتی تھی۔ یہ تو قیامت تک کا عذاب ہے، روز قیامت اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ نبی پاک فرماتے پھر میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، کٹتے ہی وہ پھر ہو جاتے، وہ پھر کاٹا جاتا، وہ پھر پیدا ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ واعظی ہیں، واعظ کرنے والے جو امت کو لڑاتے تھے، امت میں فتنہ پروری پیدا کرتے تھے۔ قیامت تک ان کے ہونٹ ایسے ہی کاٹے جائیں گے، اور روز قیامت اللہ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ یہ جو مولوی فتنہ پرور ہیں، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، بس میرے پیچھے بھاگا جو میں کہتا ہوں یہی سب درست ہے،
لڑاؤ جتنا لڑانا، کرو ملت کو خراب، کرو مسلمانوں کو خراب، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک فرماتے ہیں، میرے ساتھی مجھے آگے لے گئے، میں نے کیا دیکھا، ایک بوڑھا ضعیف شخص ہے، جب وہ دائیں طرف دیکھتا ہے دائیں طرف ایک بڑی مخلوق ہے، بائیں طرف بڑی مخلوق ہے، جب وہ دائیں طرف دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ اور اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ دائیں بائیں ان کی اولاد ہے۔ دائیں طرف والے نیکوکار ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، جب آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف اللہ اس کے رسول کے نام فرمان ہے، یہ جہنمی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ کنویں کی مانند، تنور کی مانند ایک کنواں ہے، اس کے اندر مرد عورت ننگے ہیں، جل رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، اتنی بدبو ہے جو برداشت سے باہر ہے۔ میں نے کہا جبریل امین میں کیا دیکھتا ہوں؟ مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، اتنے سخت عذاب میں ہے۔ جب آگ کا لو باہر آتا ہے وہ بھی پروفتے ہیں، جب آگ کا لو اندر جاتا ہے ان کو لپیٹ کے اندر لے جاتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی یہ مرد عورت زانی ہیں جن کو اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، روز قیامت انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ مرد عورتیں، ان کا آدھا جسم انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین، اور آدھا جسم اتنا گندا اور غلیظ کہ دیکھا نہ جائے۔ میں نے کہا جبریل امین میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں، آپ دیکھتے آدھا جسم ان کا خوبصورت حسین ہے، یہ نیکیوں کے صدقے سے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اس کے صدقے اللہ نے ان کا یہ جسم خوبصورت اور حسین کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ گناہ بھی کرتے تھے، بدکاریاں بھی کرتے تھے، یہ ظلم بھی کرتے تھے، حرام کاریاں بھی کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے ان کا آدھا جسم گندا غلیظ ہو گیا۔ رسول پاک فرماتے پھر ندا کی گئی ان مردوں عورتوں کو میری رحمت کے دریا میں غوطہ لگاؤ۔ وہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ دن ہوئے۔ جب وہ باہر نکل کے آئے تو سارا جسم انتہائی خوبصورت اور حسین ہو گیا۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کیا ہوا؟ اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی مرد عورتیں نیکیوں کے کام کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ان کے صدقے آدھے حسین ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے آدھے گندے غلیظ ہو گئے، لیکن موت سے پہلے یہ اللہ سے ڈر گئے، مرنے سے پہلے اللہ سے ڈر گئے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے گناہوں پہ آہوزاری کی، اپنے گناہوں پہ آنسو بہائے، اللہ سے مغفرت مانگی، اللہ سے بخشش مانگی۔ اس توبہ کے صدقے اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اور ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی،
رسول پاک کا فرمان ہے، جب میں اللہ کے سامنے گیا، رب نے کہا میرے محبوب، جب دوست کے پاس جاتا ہے تو وہ تحفہ لے کے جاتا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے عرض کی یا اللہ، میں تیرے پاس ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں۔ رب نے کہا میں ہر چیز کا خالق و مالک، کن کہنے سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، اے میرے نبی تو میرے لیے کیا ایسی چیز لایا ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ، میں تیرے پاس عاجزی انکساری لایا ہوں، میں تواضع لایا ہوں، میں عاجزی لایا ہوں، میں انکساری لایا ہوں۔ ہمارے نبی سکھا گئے، ہمارے رسول سکھا گئے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو یہ تحفہ اپنے رب کے پاس لے کے جائے گا، خدا کی قسم کامیاب ہو جائے گا۔ عاجزی کر، انکساری کر، تواضع کر، اکڑنا چھوڑ دے، ٹیڑھا ہونا چھوڑ دے، اگلے کو بے عزت کرنا چھوڑ دے، اگلے کو ڈانٹنا چھوڑ دے، عاجزی کر، انکساری کر، تواضع کر۔ رسول پاک کا فرمان ہے، جو عاجزی اور تواضع کرتا ہے رب اس کو بلندیاں دیتا ہے، اور جو تکبر اور اکڑ کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ شب معراج 27 رجب المکرم، برکت والی رات۔ رسول پاک کا فرمان ہے، اس رات جس نے عبادت کی اس کا دل اس دن زندہ ہوگا، جس دن سارے دل مردہ ہوں گے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، شب معراج اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی نماز پڑھنے والا، اللہ رب کریم سال کے کسی حصے میں وہ دعا کر لے، ایک دعا قبول کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ رحمت کی گھڑیاں، برکت کی گھڑیاں۔ اگر کوئی چاہتا ہو میری اکڑ ختم ہو جائے، میں بڑا بننا چھوڑ دوں، چھوٹے ہیں چھوٹے بن کے رہیں، عاجزی بن کے رہیں، تو نبی پاک نے فرمایا جس کا دل جھکتا ہے اس کے اعضاء جھکتے ہیں، جس کا دل نہیں جھکتا اس کے اعضاء نہیں جھکتے۔ اگر ہم میں اکڑ ہے، میں ہے، ٹیڑھا ہونا آتا ہے، اگلے کو ڈرانا آتا ہے، اگلے کو دھونس دینی آتی ہے، تو میرے بھائی یہ دل نرم ہوگا، تیری اکڑی گردن جھک جائے گی، تیرے میں عاجزی پیدا ہو جائے گی، تیرے میں انکساری پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا سودا ہے، جب اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے، رب کی قسم اللہ نواز دے گا۔ کب ہوگا؟ جب دل جھکے گا۔ اور اللہ کا پاک کلام ہے، کیا مومن کے لیے وہ وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائے؟ معلوم چلا جو دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، دل میں عاجزی پیدا کرنا چاہتا ہے، دل میں انکساری پیدا کرنا چاہتا ہے، تواضع کرنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوگا۔ جب دل نرم ہوگا، یہ سارا ہی بندہ عاجز اور محتاج بن جائے گا، اور اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے، زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔
جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز کتب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، پرانے تھوڑا دور پیچھے ہو جائیں، تاکہ نئے دوستوں کو ذکر مل جائے۔ جو پہلی بار آئے ہیں